اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا رمضان المبارک کورس کا یہ ہمارا دوسرا سبق ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے 4 جو پیریڈ پڑھے تھے ان میں قرآن پاک کا تعارف تھا، اور دوسرے پیریڈ کے اندر ہم نے ارکان اسلام کا کچھ پڑھا تھا، مختصر سا تعارف، اور تیسرے پیریڈ میں پھر ہم نے رمضان المبارک کے حوالہ سے 1-2 باتیں پڑھی تھیں مسائل کے حوالہ سے، اور چوتھے پیریڈ میں ہمارے پاس ایک خوبصورت دعا موجود تھی جسے ہم بیداری کی دعا کہتے ہیں۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں اپنا دوسرا سبق نمبر 2 میں بھی پہلے ہم قرآن پاک کا مختصر جو تعارف ہے اسی کی طرف آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن پاک وہ بنیاد ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑنے والی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا حبل اللہ المتین، اللہ کی جو مضبوط رسی ہے وہ یہی ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اس کا ایک سرا، ایک سائیڈ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سائیڈ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں، یعنی کہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک میں رکوع کتنے ہیں؟ قرآن پاک میں رکوعوں کی جو صحیح تعداد ہے وہ 558 ہے، 558 یہ ہے اصلی تعداد، لیکن جو عام طور پہ مشہور ہیں وہ 540 ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ صحیح تعداد یہی ہے کہ یہ 558 ان کی تعداد ہے، 558۔ قرآن پاک میں سجدے کتنے ہیں؟ قرآن پاک میں سجدوں کی تعداد ہے 15۔ قرآن پاک میں 15 ٹوٹل سجدے ہیں، اور عام طور پہ جو مشہور ہیں وہ قرآن پاک میں 14 سجدے مشہور ہیں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ قرآن پاک کے اندر 15 سجدے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں، جبکہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک ہی سجدہ پڑھا اور مانا جاتا ہے۔ دوسرا سجدہ جو سورۃ الحج کے بالکل آخر میں ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے السجدۃ عند الشافعی، کہ یہ سجدہ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ہے، جبکہ روایات کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام نے وہاں پہ سجدہ کیا ہے۔ کوئی ایسی دلیل نہیں آتی کہ اس کا انکار کیا جا سکے کسی بھی طریقے سے، تو اس لیے یہی بات بہتر افضل ہے کہ قرآن پاک کے اصل طور پہ جو سجدے ہیں ان کی تعداد 15 ہیں۔ اس کے بعد یہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ قرآن پاک، یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، جملہ سنا ہوگا کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ہوتا ہے کوئی بھی ایسا کام یا ایسی چیز جو عام انسان کی عقل کو عاجز کر دے، عام طریقہ، قدرت، طاقت ویسی نہ ہو۔ عربی میں سے کہتے ہیں خرق عادت کے، عام روٹین سے ہٹ کر کوئی کام ہو جانا، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اب قرآن پاک معجزہ ہے، یہ عظمت ہے قرآن پاک کی۔ قرآن پاک کی عظمت کئی ایک اعتبار سے ہے، اس طرح سے قرآن پاک کا معجزہ ہونا بھی کئی ایک اعتبار سے ہے۔ اب ایک اعتبار کہ قرآن پاک اس وقت پوری دنیا میں مختلف طرح کی لوگوں کے اندر، مختلف طرح کی نسلوں کے اندر، مختلف طرح کے علاقے اور رنگوں کے اندر یہ تمام مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اور آپ کو پوری دنیا میں ہر نسل اور ہر رنگ میں اللہ کی توفیق سے قرآن پاک کے حافظ مل جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے ایک، جبکہ پوری دنیا میں تورات، انجیل اور زبور اور دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں، وید ہے، گرنتھ ہے، ان کا مکمل حافظ نہیں ملتا۔ ہاں، اس کی کچھ حصے کسی نے حفظ کیے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ حفظ کیے ہوتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ کسی اور کتاب مذہبی کا مکمل حافظ ہو، اکا دکا تو شاید ہو سکے، لیکن ان میں تعداد، اکثریت یا زیادہ وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن قرآن پاک اللہ کے فضل و کرم سے خواتین میں بھی، بچیوں میں بھی، بچوں میں بھی، نوجوانوں میں بھی، بزرگوں میں بھی، ہر طرح کے رنگ اور نسل کے لوگ اسے حفظ کر رہے ہیں،
تو یہ حفظ ہو جاتا ہے اور یاد رہتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہیں اس قرآن پاک کو نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس ذکر کی حفاظت بھی کرنے والے۔ قرآن پاک کے حوالہ سے جو بنیادی معلومات ہے اس میں یہ چند ابتدائی طور پہ باتیں تھیں۔ دوسرا پیریڈ تھا ہمارا ارکان اسلام کے حوالہ سے، جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا۔ ارکان کے حوالے سے پڑھا، ارکان کنہیں کہتے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اب انشاءاللہ ان کو بائی ڈیٹیل ہم لیں گے، ان میں سے ایک ایک کو کھولیں گے اور اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ ارکان اسلام میں پہلا رکن ہے جی شہادتین۔ شہادتین کا مطلب ہے گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، لا الہ الا اللہ یہ کہہ کر دینا، اور دوسرے نمبر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب محمد رسول اللہ پڑھنا ہے پھر ہم نے اس بات کی گواہی دینی ہے، اس بات کی گواہی دینی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی، یہ وہ گواہیاں ہیں جنہیں شہادتین کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں کہلوا سکتا جب تک وہ شہادتین ان کے یہ دو گواہیاں نہیں دیتا، بلکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو زبان سے اقرار کرے۔ تین طرح کے لوگ عمومی طور پہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ایک ہے مومن اور ایک ہے منافق اور ایک ہے کافر۔ مومن وہ ہوتا ہے جو زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، اور عمل بالجوارح اور اپنے وجود کے ساتھ باقی جسم کے اعضاء کے ساتھ وہ سبھی عملوں کو بجا لاتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ واقعتاً ہی وہ عمل کرنے والا مومن مسلمان ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے اقرار تو کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، وہ ہوتا ہے منافق، اور پھر وہ عمل بھی کرتا بھی ہے، بس اوقات نہیں بھی کرتا۔ اور کافر جو ہوتا ہے وہ زبان سے اقرار بھی نہیں کرتا، دل سے تصدیق تو اس نے کیا کرنی ہے یا عمل تو اس نے کیا کرنا ہے، وہ سرے سے اقرار ہی نہیں کرتا۔ تو مومن کے لیے اقرار ضروری ہے، اقرار ہوگا تو تب وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل سمجھے یا مسلمان اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ ادروائز صرف وہ یہ کہ مسلمانوں میں بیٹھنے والا یا مسلمانوں کو اسلام کو پسند کرنے والا ہے یا مسلمانوں کی تعریف کرنے والا ہے تو قطعاً وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور نجات کے لیے بھی ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اقرار بھی ہو اور ساتھ میں اس پہ عمل بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورۃ العصر میں بھی ہے، سورۃ المؤمنون میں بھی ہے، اور بھی کئی جگہ پہ جہاں پہ کامیاب لوگوں کی بات کی فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور انہوں نے ساتھ پھر نیک عمل بھی کیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ ہم اقرار پہلے کریں اور بعد میں پھر اس پہ عمل کر کے دکھائیں۔ اور وہ لوگ جو اقرار کرتے ہیں اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامران ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ توحید کا اعلان کرنے کے بعد وہ اپنے دل میں اس بات میں پختہ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ یقیناً کامیاب اور کامران ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا پہلا ارکان اسلام کے حوالہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گواہی دینی ہے تو اس گواہی کے اندر کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا پیریڈ ہے جی ہمارا مسائل و فضائل رمضان۔ مسائل اور فضائل رمضان کے حوالہ سے کل ہم نے ایک دو باتیں کی تھیں، روزے کے حوالے سے بھی، لیکن آج آپ کو بتانا ہے کہ روزہ جو ہے اس کے کسے کہتے ہیں روزہ، اور روزے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، تب آپ انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی جو بھی روزہ رکھیں گے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول بھی ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے روزے کی ایک تو نیت کرنی ہے، نیت پہ ہم نے بات تھوڑی سی کل کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب روزہ رکھ لینا ہے تو روزے کو نبھانا ہے، روزے میں جھوٹ نہیں بولنا، روزے میں غیبت نہیں کرنی، نہ ہی روزے کے اندر کسی قسم کا فضول کام، لغویات،
روٹین وائز جو کام ہوتے ہیں نا وہ نہیں کرنے، بلکہ روزے کو بچانے کے لیے، اپنے رمضان کو محفوظ کرنے کے لیے رمضان میں قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کرنی ہے۔ یہ ضروری ہے۔ ہم رمضان گزار رہے ہیں روٹین کے ساتھ، روزے آ گئے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سحریاں کر رہے ہیں، افطاریاں کر رہے ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سحری اور افطاری دعا کے وقت ہیں۔ کل بھی اشارتاً میں نے بات کی تھی، یہ دعا کے وقت ہیں، اس وقت میں دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب بندہ افطاری کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، صائم روزے دار بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ان خاص موقعوں پہ دل کھول کر دعائیں کرنی چاہیے۔ روزے میں ہمیشہ ہمیں بڑی احتیاط کا تقاضا اپنی زبان کے استعمال کا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو روزے دار ہے وہ اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ اسی لیے تو صحیح بخاری کے اندر یہ روایت فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی کہ اپنے گناہوں کے اوپر نظر ثانی کرتا ہوا، بار بار دیکھتا ہوا اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کا روزہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، جو روزے کو واقعتاً قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک اہمیت دیتا ہے، ایک عزت اور وقار دیتا ہے۔ آج ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ روزہ تو رکھا ہوتا ہے لیکن ہمارے سارے روٹین کے کام ویسے کے ویسے اور وہی کے وہی ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کے رمضان المبارک اس کورس میں جو میرا تیسرا پیریڈ تھا، اس میں یہ بات اپنے ذہن نشین آپ نے کر لیں کہ روزے کی مکمل قدر کرنی ہے، اور اس کو دھیان سے رکھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے برے کاموں سے، لغویات اور فضولیات سے بچنا ہے۔ اس کے ساتھ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے فضولیات لغویات کے ساتھ، لیکن روزے کے اجر کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، ان کے روزہ تو ہوتا ہے، لیکن اس روزے میں جب شام کے وقت وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں دعائیں مانگنے کے لیے، یا وہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے پلے سوائے بھوک اور پیاس کے، آپ نے فرمایا کچھ نہیں بچتا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اسے صرف بھوک بچتی ہے اور پیاس بچتی ہے، اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ جب بھی ہم روزہ رکھیں، اس کو مکمل اہتمام کے ساتھ، مکمل دیکھ کر ہم روزہ رکھیں، تاکہ ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہ ہو، بلکہ ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، اور ایسا قابل قبول ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے قریب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے نا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب صائم لیس لہ من قیامہ الا سحر، آپ نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں بچتا، کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جو رات کو قیام تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو روایت ہے صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1380 ہے، اور سنن نسائی کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ کے اندر اس کو نقل کیا ہوا ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارا چوتھا پیریڈ دعا اور اذکار کے حوالہ سے۔ دعاؤں اور اذکار کے حوالہ سے یاد رکھیے کہ ہمیں مسنون اذکار، مسنون دعائیں کرنی چاہیے، انہی کا فائدہ ہے اور وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ایک دعا ہے جو افطاری کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اللہم انی لک صمت ولک، ایسے کر کے کچھ الفاظ ہیں، اس کے لیے ولک افطرت، ایسے الفاظ جو ہے نا وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ بھی سند کے اعتبار سے روایت کے اندر صحیح نہیں ہیں، بلکہ
جو صحیح طور کے اوپر الفاظ وہ سنن ابی داود کے اندر ملتے ہیں، حدیث نمبر 2357 ہے، جس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جب بھی روزہ افطار کرتے تو بسم اللہ پڑھ کے آپ روزہ افطار کر لیتے اور پھر آپ پڑھتے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ آپ دعا پڑھا کرتے تھے۔ جب روزہ افطار کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھجور منہ میں رکھ لیں، پانی کا گھونٹ پی لیں، پھر آپ یہ دعا پڑھیں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ پھر ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کا ترجمہ کیا بنتا ہے اور اس دعا کا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مفہوم بتلایا ہے اور یہ کتنی پیاری دعا ہے، اس دعا کو آپ ترجمے کے ساتھ اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ ذہب الظمأ، بندہ جب کھا لیتا ہے تو اس وقت کہتا ہے اللہ پیاس چلی گئی، ذہب الظمأ، مجھ سے پیاس مٹ گئی، وابتلت العروق، اور میری جو رگیں تھیں وہ تر ہو گئیں، وثبت الاجر، اور جو اجر تھا اللہ وہ تیرے ہاں لکھا گیا، انشاء اللہ، اے میرے اللہ اگر تو نے چاہا۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ بندہ اپنی بھوک اور پیاس کے مٹ جانے کے بعد اللہ رب العزت سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہم نے یہ کھا پی لیا ہے اور ہمارا بھوک پیاس کا معاملہ تو ختم ہو گیا، آزمائش تو ختم ہو گئی، لیکن تیرے ہاں ہمارا جو اجر ہے وہ ثابت ہو گیا۔ تو یہ بہترین دعا ہے، بڑی خوبصورت مختصر سی دعا ہے۔ میں انشاءاللہ کل والی دعا بھی آپ کو سینڈ کروں گا جو ہم نے کل پڑھی تھی بیداری کے لیے، جب ہم نے صبح کو اٹھنا ہے تو اس وقت کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ والی جو افطاری کی دعا ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آج آپ کو گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا۔ تو یہ ہمارے آج کے جو سبق تھا، دوسرا سبق، وہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس میں ہم نے 4 جو پیریڈ تھے وہ پڑھے ہیں۔ پہلے میں قرآن پاک کے کتنے صحیح طور پہ رکوع ہیں ان کی تعداد کو پڑھا ہے، قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں اس کو پڑھا ہے، قرآن پاک کا معجزہ ہونا اس سے کیا مراد ہے اس کو پڑھا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ارکان اسلام میں شہادتین کیا ہوتی ہے اور شہادتین ضروری ہیں، اس کے بغیر مومن مسلمان نہیں کہلاتا، یہ پڑھا ہے۔ اور یہ پڑھا ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے اور کافر کون ہے، ان کے درمیان جو ہلکا پھلکا سا فرق ہے ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرے نمبر پہ جو ہمارا پیریڈ ہے روزہ کے حوالے سے، روزے کے مسائل کے حوالے سے، اس میں ہم نے پڑھا ہے روزہ رکھنا ہے، ساتھ میں روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور حفاظت یہی ہے کہ ہم روزے میں کوئی لغویات، فضولیات، گندی چیزیں دیکھنا، آنکھوں کی برائی یا کانوں کی برائی، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور چوتھا پیریڈ تھا دعاؤں اور اذکار کے حوالے سے، اس میں آج ہم نے پڑھی ہے سنن ابی داود کے اندر وہ حدیث مبارکہ جو صحیح ثابت ہے افطاری کی دعا کے حوالہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی آپ سبھی کے جو مائک ہیں وہ ان میوٹ کر دیتا ہوں، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی